The next two macroeconomic variables are consumption and saving. So consumption in a country depends upon the level of income, and saving in a country also depends upon the level of income. Let me explain these two concepts. For example, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لوگوں کا جو خرچ ہوتا ہے، جو کنزیوم کرتے ہیں، اس کا انحصار کن باتوں پہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے خرچ کو متعین کرتی ہے وہ آپ کا جو انکم کا لیول ہے، اس کی وجہ سے آپ کا خرچ یا تو زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. اگر آپ کی انکم زیادہ ہوگی تو آپ زیادہ خرچ کریں گے، اگر آپ کی انکم کم ہوگی تو آپ کم خرچ کریں گے. دوسری اہم چیز ہے وہ ہے سیونگ. سیونگ کا انحصار بھی انکم کے اوپر ہوتا ہے. اگر لوگوں کی انکم زیادہ ہو تو وہ سیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اگر انکم کم ہو تو وہ کم سیونگ کر سکتے ہیں. سیونگ کا انحصار ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آپ چیزوں کو خرچ کر دیتے ہیں یا سیو کر دیتے ہیں. اگر انکم کا لیول کافی زیادہ ہو جائے تو پھر آپ سیونگ کی پوزیشن میں آتے ہیں، اگر انکم کا لیول تھوڑا ہو تو پھر آپ کا خرچ ہی زیادہ ہوتا ہے اور سیونگ آپ کے پاس نہیں ہوتی. اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو خرچ کرتے ہیں اور باقی کے پیسوں کو سیو کرتے ہیں. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں اور باقی کے پیسوں کو انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کا فنکشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ سیونگ کا ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے. سو کنزمپشن ایز اے فنکشن آف انکم. اٹ مینس our consumption depends upon level of income. Greater the level of income, greater will be the level of consumption. جب لوگوں کی انکم زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، کم انکم ہوتی ہے تو وہ کم کرتے ہیں. تو ریلیشن شپ دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ پازیٹیو. دوسرا جو ریلیشن شپ ہے وہ سیونگ کا ہے. لوگ زیادہ تر جو خرچ کرنے کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں اس کو آپ سیونگ کہتے ہیں. تو سیونگ کو اکنامکس میں ایس سے شو کیا جاتا ہے. سیونگ جنرلی ڈیپینڈس اپون دا لیول آف انکم. اب اگر آپ کی انکم ہوگی تو آپ سیو کریں گے، اور اگر آپ کی انکم کم ہوگی تو آپ کم سیو کریں گے، اور اگر ایک خاص لیول سے انکم نیچے چلی جائے پھر آپ سیو نہیں کر پاتے بلکہ آپ کو لون لینا پڑتا ہے. ان دونوں کے درمیان بھی پازیٹیو ریلیشن شپ ہی ہے. گریٹر دی لیول آف انکم گریٹر ول بی دا لیول آف سیونگ. ابھی تک آپ نے جو ریلیشن شپ پڑھے ہیں اس میں جو پہلی چیز تھی وہ آپ کی انکم تھی. انکم کا انحصار انویسٹمنٹ پہ تھا. انویسٹمنٹ کا جو تعلق تھا وہ انکم کے ساتھ تھا، اور انویسٹمنٹ کا ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ بھی تھا. جو نیکسٹ ٹو ویریبل ہیں وہ کنزمپشن سی ہے اور ایس ہے. کنزمپشن جنرلی ڈیپینڈس اپون انکم اینڈ سیونگ آلسو ڈیپینڈس اپون انکم. سیونگ in a country also depends upon another function which is known as saving as a function of rate of interest. اب ریٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ اس میں ریٹ آف انٹرسٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے جو بینک آپ کو پے کرتا ہے جب آپ بینک میں اپنے پیسے ڈپازٹ کرواتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بینک میں اگر آپ پیسے جمع کروائیں، پہلے ریٹ آف انٹرسٹ تھا 10%، اور اس کے بعد بڑھ کے ریٹ آف انٹرسٹ 20% ہو گیا. لوگ پہلے سے زیادہ پیسے جمع کروائیں گے یا کم جمع کروائیں گے؟ ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہیں پہلے اس کو 100 روپیز پہ 10 روپیز ملتے تھے، اب 100 روپیز پہ اس کو 20 روپیز ملیں گے. ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو انسینٹیو ملے گا تو وہ سیونگ بھی بڑھا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ سیونگ. اب میں ان سارے ریلیشن شپ کو ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے، آپ کی جو انکم ہے دیٹ از اے فنکشن آف انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ از اے فنکشن آف انکم ایز ویل ایز ریٹ آف انٹرسٹ. سیونگ ڈپینڈس اپون انکم اینڈ ریٹ آف انٹرسٹ. تو آپ کے بیسیکلی یہاں پہ 4 ریلیشن شپ نظر آ رہے ہیں، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. جب انویسٹمنٹ بڑھتی ہے انکم بڑھتی ہے، جب انکم بڑھے گی انویسٹمنٹ بڑھے گی، جب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھے گا انویسٹمنٹ کم ہوگی، اور جب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھے گا سیونگ بڑھے گی، اور جب انکم بڑھے گی تو سیونگ بڑھے گی. ان سارے ریلیشن شپ میں صرف ایک ریلیشن شپ نیگیٹو ہے، وہ ہے ریٹ آف انٹرسٹ کا اور
انویسٹمنٹ کا. یہ چیزیں لاجیکلی سمجھنے کی ہیں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ لاجیکلی سوچیں تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں.